الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. تمام اسم کی تعریفات بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. جو اللہ اس کائنات کا بلا شرکت غیر اکیلا تن تنہا پیدا کرنے والا ہے. اللہ کے اتنے بڑے نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اللہ کا کوئی ہمسر اور ساجی نہیں ہے. وہ اکیلا اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. جس نے ان گنت مخلوقوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. ان گنت میں نے اس لیے کہا
بعض لوگوں نے ایک اندازے کے مطابق ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے عجائب المخلوقات۔ اس کتاب میں انسانوں کے ساتھ ساتھ 18,000 مخلوقوں کو گنا گیا، تو یہ ان کا اپنا اندازہ۔ لاتعداد انگنت مخلوقوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا ہے، جسے ہم بہت ساری ایسی مخلوقیں ہیں جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اس میں انسانوں کو اعلی مخلوق میں پیدا کیا، اس کے سوچ فکر کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے، فہم و بصیرت کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوقوں میں انسانوں کو اعلی مقام عطا فرمایا، اور پھر اس انسان کی ہدایت اور صحیح مارگ درشن کے لیے، سیدھے راستے پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعض لوگ اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ 1,24,000 آئے، حالانکہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,80,000 نبیوں کو بھیجا، یہ بھی تخمیناً ہے، اندازے کے مطابق۔ کتنے نبی آئے؟ ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجا، ہر گروہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بے شمار نبیوں کی اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بحیثیت نبی اور رسول کے مبعوث فرمایا، جن کی لائی ہوئی شریعت کی پاسداری کرنا تمام امت محمدیہ کا فریضہ ہے۔ جس طریقہ سے قرآن سے الگ ہو کر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طریقہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے الگ ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی تھی کہ ہم نے سمجھا کہ دن اور رات میں 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، صرف رمضان میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ جو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شریعت ہمیں کہتی ہے کہ 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایسے روزے ہیں جس کو رکھنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جیسے شوال کے 6 روزے، اور اسی طریقہ سے سوموار اور جمعرات کے روزے، اور اسی طریقہ سے ایام 20 کے روزے۔ یہ سب روزے بھی سال میں رکھنا ہے۔ میرا آج کا جو عنوان ہے، آپ جانتے ہیں، اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رمضانی نہیں ربانی بنتے بنے، رب کو صرف رمضان میں نہیں غیر رمضان میں بھی پہچانے، اور جو ربانی لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہی صحیح لیکن عمل پر ہمیشہ مداوعت برتتے ہیں۔
اس کے لیے رمضان یا غیر رمضان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ عبادت 12 مہینے ویسے ہی کرتے ہیں جیسے رمضان میں کرتے ہیں، الا یہ کہ رمضان میں کوئی زیادہ عبادتیں کر لیتے ہیں۔ مجھے اس بار سمجھ میں آیا، جب میں عنوان کا انتخاب کر رہا تھا تو میں سمجھا کہ میں کون سا عنوان بھیجوں، تو میرے سمجھ میں یہی بات آئی کہ میں اسی عنوان کو بھیج دوں کہ رمضانی بندے اور رحمانی بندے۔ رمضانی بندے غائب ہیں، اب مسجد اور مصلے اس رمضانی بندے کا انتظار کریں، وضو خانہ ویران ہے، ایسے لوگوں کو اب سال بھر نہیں دیکھیں گے۔ اب ہو گیا، 1 مہینے انہوں نے عبادت کر لی اور اتنی عبادت کر لی کہ اللہ راضی ہو گیا، اب مزید اس کو 11 مہینے کچھ عبادت نہیں کر لی۔ ارے ایمان کی ڈسچارج بیٹری کو 1 مہینہ ریچارج کرتے ہو اور اس کو 11 مہینے تک ڈسچارج کرتے ہو، یہ کہاں کا وصول ہے اور کہاں کا طریقہ ہے؟ جو نیکی آپ نے رمضان میں کی، اس نیکی کی بھی حفاظت آپ سے نہیں ہو پاتی۔ اگر واقعی وہی نیکی جس کی حفاظت آپ کر رہے ہیں جسے آپ نے رمضان میں کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی خرابی اور بہت ساری ایسی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان سے ختم فرما دے۔ جس طریقہ سے اگر کوئی انسان کوئی ایک نیک کام دنیا میں جاری کرتا ہے، تو نیک کام جاری کرنے والے لوگ اور اس پر عمل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا ثواب بھی اس آدمی کو ملتا ہے، اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، پورا ثواب اس آدمی کو دیا جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی انسان 11 مہینے تک برائی کر رہا ہوتا ہے اور 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ رمضان آتا ہے، رمضان کی آیت کہتی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ محاسبہ تو آپ کیجئے کہ آپ 1 مہینہ میں متقی بن گئے، پرہیزگار آپ بنے، برائی آپ کے اندر سے ختم ہو گئی، نماز کی عادت آ گئی، قیام اللیل آپ کر رہے ہیں کہ نہیں، یا صرف آپ نے رمضان میں ہی اللہ کو پہچانا۔ اب اگر کوئی آدمی 11 مہینے گناہ کرتا ہے اور 11 مہینے کے بعد 1 مہینے میں جو عمل انہوں نے کیا ہے اب اس کو دیگر کے ایام میں گناہوں پر خرچ کرتا ہے، اب اسے مثال کے طور پر 1000 نیکیاں کمائی اور 1000 نیکی میں شوال کے مہینے میں یا ذوالقعدہ کے مہینے میں یا ذوالحجہ کے مہینے میں انہوں نے کوئی نیکیاں نہیں کی، لیکن گناہ پر گناہ کر لیا۔ ایک طرف تو آپ نیکی جس نیکی کو آپ نے جمع کیا تھا اس نیکی کی پرواہ کیے بغیر شوال کے مہینے سے پھر آپ گناہ کرنے لگے۔ دیکھتے ہیں کیسے آزادی لوگ محسوس کرتے ہیں، جیسے شوال کا چاند نکلتا ہے طوفان آ جاتا ہے، اللہ اکبر، کتنے بے چین ہوتے ہیں لوگ، اور ایمان والے لوگوں کو افسوس ہوتا رہتا ہے، بھائی کاش کے رمضان کا مہینہ کچھ دن اور ہوتا، تلاوت کا موقع ملتا، تراویح کی نماز پڑھتے، بیانات سنتے، خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کس بات کی بھائی؟ عید کا چاند نکل گیا ہے، نیا کپڑا پہن لیے ہیں، سوئیاں آپ نے کھا لیا، اس بات کی خوشی؟ حالانکہ خوشی آپ کو اس وقت ہونی چاہیے جب آپ کی غلطی معاف کر دی جائے، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حضرت کعب بن مالک کا جب بائیکاٹ ہوتا ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، سارے صحابہ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ توبہ اور استغفار کر رہے ہوتے کہ اللہ تو ہماری غلطی کو معاف فرما دے۔ جب اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، جب اللہ کے نبی کی خدمت میں کعب بن مالک پہنچتے ہیں تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعب بن مالک کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے. کعب بن مالک دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری طرف دیکھ رہے ہیں, صحابہ ہم کو مبارکبادی دے رہے ہیں, مبارک ہو. جو کل تک بات نہیں کر رہے تھے آج بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مبارک ہے کہ اللہ نے تمہاری غلطی معاف کر دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کعب, جب سے تمہاری ماں نے تم کو جنا ہے اس دن سے لے کر اور آج تک تمہاری زندگی میں ایسا خوبصورت دن آیا ہی نہیں. جتنا خوبصورت دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہارے لیے اس دن کو بنا دیا ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری غلطی کو دھو دیا. ایک مسلمان کے لیے عید کا دن وہ دن ہونا چاہیے جس دن کسی طرح کی کوئی غلطی ان سے سرزد نہ ہو, کوئی گناہ کا کام اس سے نہ ہو. تو یہ اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن. ورنہ یہ گوشت کھا لینا اور نئے کپڑے پہن لینا, شوال کے چاند کے بعد مسجد سے ویسے غائب ہو جانا, کہاوت میں لوگ دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ جیسے گدھا کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے ویسے غائب ہو جانا. رات میں نے دیکھا جنگی مسجد کی حالت, کتنا اچھا اور خوبصورت لگتا ہے یہ منظر. دو صف نمازی نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز میں آتے, کہاں چلے گئے وہ نمازی جو رمضان میں ٹوپی لگا کر پہلے مسجد حاضر ہو جایا کرتے تھے, وضو خانے میں بھیڑ لگایا کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, سنتیں پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایسے لوگ کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ رمضانی بندے تھے, صرف رمضان میں ہی اللہ کو انہوں نے پہچانا ہے. ان کا اللہ لگتا ہے کہ رمضان کے بعد ختم, معاذ اللہ. رمضانی نہیں, ربانی بندہ بنا. رمضان کی عبادت کو اپنے لیے صرف کافی سمجھ کے 11 مہینے تک گناہ کرتے رہنا یہ کہیں کی عقل بندی نہیں ہے. آپ نے رمضان کے 11 مہینے کے بعد رمضان کے روزے رکھے اور ثواب جمع کیا, پھر آپ نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا, گناہ کر لیا, یہاں تک کہ آپ کی اس نیکی سے وہ سارے معاملات ختم ہوتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا مفلس وہی انسان ہے, سب سے بڑا مفلس وہی انسان ہے جو نیکی تو کرتا ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں کر پاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ تم میں سے معلوم ہے کہ سب سے بڑا مفلس کون آدمی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی سب سے بڑا مفلس ہو جس کے پاس مال نہیں ہے, درہم اور دینار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, ہماری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ انسان ہے کہ قیامت کے دن نماز کا تو پہاڑ لے کر آئے, مطلب ثواب اس کا پہاڑ جیسا ہوگا, اتنا جمع کیا ہوگا. روزہ بھی اس نے رکھی ہوگی, تلاوت بھی اس نے کیا ہوگا, لیکن اس نے اپنی نیکی کی حفاظت نہیں کی ہوگی. رمضان کے بعد ہو یا غیر رمضان میں کسی کو گالی دے دیا ہوگا, کسی کی عزت و آبرو سے کھیل دیا ہوگا, کسی کی زمین ناجائز غصب کر دی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر ہوتا رہے گا اور اس کے سارے ثواب کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہوگا. تو یہ معاملہ تو ہو گیا کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو. آپ نیکی بھی کیے اور نیکی سے کوئی فائدہ بھی آپ کو نہیں ہوا. اگر آپ رمضان میں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ اگر نماز کی پڑھے ہیں تو نماز کی تو عادت آپ کے اندر آ جانی چاہیے. 22 دن ٹریننگ اگر آرمی فورس کو اگر کروایا جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہاں 1 مہینے تک نماز پڑھوایا گیا, روزے رکھوائے گئے, تلاوت کروایا گیا, متقی اور پرہیزگاری کے سارے کام آپ سے کروائے گئے. آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے, اس کا محاسبہ کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہیں ہم نے دوا کھانے کے بعد ہماری بیماری اچھی تو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیماری سے دوا کا کوئی سمپرک نہیں ہوا ہے. ہماری بیماری اچھی کب ہوگی؟ جب دوا کانٹیکٹ میں آئے, سمپرک میں آئے. ہم نے دوا استعمال کیا لیکن ہماری بیماری اچھی نہیں ہوئی. اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہماری عبادت کے اندر خلل, ہم نے وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیا. اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے تو وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے, ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آپ نے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوص و للہیت کے ساتھ اپنی عبادت کا نذرانہ پیش کیے ہوتے تو آج ہماری زندگی بدل گئی. یہ رمضانی مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ربانی مسلمان بنے, ربانی بندہ بننے کی کوشش کریں.
اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ربانی بندے کون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کس آدمی سے کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر بیان فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، ہمارے نیکوکار بندے وہ ہوتے ہیں، ہمارے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں، ہمارے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، کہ جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو بڑی سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر پاؤں مار مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، گھمنڈ سے نہیں چلتے، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، ہمارے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ زمین پر جب وہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ۔ عاجزی انسان اگر اختیار کر لے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے اس آدمی کے مقام کو بلند کر دیتا۔ عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ کبر و غرور کی چال نہیں چلنی چاہیے، عاجزی اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اترا کر چلنے کی وجہ سے یا آپ کے فخر و غرور میں چلنے کی وجہ سے یہ زمین نہیں پھٹ سکتی، پھٹ سکتی۔ زمین پر اگر ہم اترا کر چلیں، گھمنڈ سے چلیں، کپڑے گھسیٹتے ہوئے چلیں، یہ فخر کی چال ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو گھسیٹتا ہوا چلے۔ ایسی چال سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ اللہ کے رحمانی بندوں کا کام نہیں ہے یہ، عاجزی اختیار کرتے۔ آپ جانتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، تمہارے زمین میں اکڑ کر چلنے کی وجہ سے لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین پھٹ سکتی ہے اور نہ ہی تم پہاڑ کو چھو سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے ایسے ویسے چلنے کی وجہ سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ ہی سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تمہارے چلنے کی اس طرح چلنے کی وجہ سے نہ زمین پھٹ ہی سکتی ہے اور نہ ہی تم بلند پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو، چھو سکتے ہو۔ جانتے ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تم سے، تو ایسے چال سے کیا فائدہ؟ ایک مسلمان بااخلاق ہوتا ہے، باکردار ہوتا ہے، وہ بات کرنے میں بھی مسلمان جیسا لگتا ہے، وہ چلنے میں بھی مسلمان جیسا لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان نوجوان لڑکوں کی چال کو، چلتے ہوئے چال کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں۔ انسان اس کے اچھے اور برے ہونے کی تمیز انسان کے چلنے سے لگا لیتا ہے۔ اسی لیے چال میں معیار نبی اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، میرے نیک بندوں کی پہچان یہ کہ وہ زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور کہیں ملبھیر ہو جائے جاہلوں سے، کہیں بحث ہو جائے تو بحث نہیں کریں۔ ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے، رحمانی بندہ جو ہوتا ہے، وہ لچکتا نہیں ہے، مصلحت سے کام کرتا ہے، چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے، جس سے کچھ ہونے جانے کو نہیں اس سے تم منہ لگا دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو بچانا چاہتا ہے، تمہارے وقار کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن کی اس آیت پر غور کرو، کتنی اہم آیت ہے یہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے کوئی بات بڑھ جاتی ہے تو سلام کہہ کے ان کو گزر جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ رحمانی بندوں کے کام، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کی صفت بیان فرمایا وَيَقُولُونَ رَبَّنَا
عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اس سے پہلے کی آیت سجدا و قیاما کہا گیا، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ رحمان کے جو بندے اصل بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ بس رمضان ہی پر آپ ایسا کر رہے تھے، رمضان کے بعد تو سب ختم ہے۔ کوئی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ آپ کو بھی اس میں کیلو کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا ہاتھ بہرحال ہے، دن میں پھیلاتا ہے اس وجہ سے کہ رات میں اگر کوئی گناہ کیا ہو تو دن میں معافی مانگے اللہ معاف کرے، اور رات میں اس لیے پھیلاتا ہے تاکہ دن کا بندہ اگر کوئی گناہ کرنے والا ہو رات میں معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ میرے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں غیر رمضان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں یہ چار چیز پکڑ لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ چار چیز میں اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مہمان نوازی کراؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب انسان سو جائے، پوری دنیا سو رہی ہو، اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اٹھ کر کھڑے ہو کر قیام کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، نماز پڑھو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، اللہ سلامتی کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ رمضان ہو یا غیر رمضان راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آگے کی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ وہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ صرف سجدہ اور قیام کرتے ہیں اور اپنی عبادت کو اس کے لیے کافی سمجھتے ہیں، نہیں، آپ کی عبادت جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا مطلوب، آپ کا کام کرنا ہے، قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام۔ وہ خشیت پیدا کرتے ہیں اپنے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچانا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم سے بچانا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جھلسا دینے والی آگ ہے، وہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 1,36,000 سینٹی گریڈ والی آگ، جبکہ دنیا کی آگ صرف ماتر 2,000 سینٹی گریڈ والی آگ۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے، اور 69 سے بھاگا اگر 2,000 کو دیا جائے تو 1,36,000 سینٹی گریڈ اس آگ سے بچنے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ پورے دنیا کا فائر بریگیڈ لگا دیجیے، اس آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے اندر ایک ایسا پانی رکھا ہے، رات میں اگر جگ کر اللہ کے سامنے اگر آپ کی آنکھوں سے نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو سوچ کر آپ رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ اس آنسو سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جبکہ پورے دنیا کی پانی سے ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ نیک ہیں، رمضان مبارک کے مقدس مہینہ سے آپ نکلے، نیکیوں کو برباد نہ کیجیے، جو آپ نے کیا ہے اس کی آپ حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو عبادات کی ہے پروردگار رمضان مبارک کے مہینے میں، اللہ ان عبادتوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، جس طرح ہم رمضان میں مسجدوں کو آباد کر رہے تھے، اے اللہ مجھے رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح میں نے روزے رمضان میں رکھے، قیام کیا، تلاوت کیا، اے اللہ ان نیکیوں کو رمضان کے بعد بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تقویٰ مطلوب ہے پروردگار عالم، تو تقویٰ کی بات کرتا ہے روزے میں، تو مجھے متقی اور پرہیزگار بنا دے پروردگار۔ جو ہمیں جو اللہ جو رمضانی مسلمان ہے، اللہ تو ربانی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ تو اپنا بندہ اور محبوب بنا دے میرے مالک۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اسے تو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بے روزگار ہے اسے تو برسر روزگار بنا دے۔ پروردگار عالم جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ اپنے بال بچوں کے رشتے کے لیے، پروردگار عالم ایک مسافر کی دعا تو قبول فرماتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو مطمئن جوڑا نصیب فرما۔ پروردگار عالم مجھے بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔